چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک مرتبہ جی لگا کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معل الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک یہ کیسی عبادت ہے جس کو خالق کائنات پاک پروردگار عالم قرآن مقدس میں ذکر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو حکم مولا دیتا ہے، اے ایمان والو تم غیب بتانے والے نبی پر خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے حکم ہوا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا حکم ہوا زکوٰۃ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا کہ تمہیں اگر ہم استطاعت عطا کر دیں تو تم حج کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ چاہے جتنے قرآن میں احکامات نازل ہوئے، ہر ایک کے لیے اللہ نے مومنین کو حکم دیا کہ اے مومنین تم یہ کام کرو، لیکن کرنے سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں تم بھی کیا کرو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دیا کرو، میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھا کرو۔ اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، اللہ زکوٰۃ دینے سے پاک ہے، لیکن قربان جائیے رب کے اس فرمان پر۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تو یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ اے ایمان والے تم نبی پر درود پڑھو، پہلے حکم ارشاد فرمایا، اپنا عمل بتایا، اپنے محبوب فرشتوں کا عمل بتایا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے اے ایمان والے تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ پہلے اپنا عمل بتایا گیا، پھر اپنے محبوب پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کی جائے، ادھر زبان سے نکلتی ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، ایک فرشتہ اس کو لے کر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، یعنی پڑھنے والے کا بھی ذکر ہوتا ہے اور پڑھنے والے کے باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ اے محبوب فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، اور جس سے محبوب خوش ہو جائے اس سے رب خوش ہو جاتا ہے، جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے حضرت آدم نے خدا کی رضا چاہی, حضرت عیسیٰ نے خدا کی رضا چاہی, حضرت موسیٰ نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام آئے, سب نے رب کی رضا چاہی. لیکن یہ پیارا محبوب ہے جس کی رضا رب چاہتا ہے, اور ایسی رضا چاہتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں محبوب کھڑے ہو گئے نماز ظہر ادا کرنے کے لیے, اور رب کے رسول نے چاہا مولا قبلہ بدل دے, تو رب تعالیٰ کا حکم ہو گیا, اے محبوب 2 رکعت پڑھ چکے ہو اور تم مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے اب 2 رکعت نماز ادا کرو خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے. یہ محبوب کی رضا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. ہاں ایسی رضا چاہتے ہیں, ایسی رضا چاہتا ہے رب محبوب کی کہ ہاں اس کا حکم ہے, اس کا جو ہے قدرت کا معاملہ ہے کہ سورج نکلے گا تو پورب سے نکلے گا اور چھپے گا تو پچھم میں چھپے گا. لیکن جب محبوب چاہتے ہیں کہ سورج آج برعکس نکلے, اور محبوب چاہتے ہیں کہ آج سورج پچھم سے نکلے, تو جو ہے مقام صفا میں کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا میرا دل چاہتا ہے آج علی کو نماز عصر وقت میں ادا کرنے کا موقع مل جائے, اور میری رضا یہ ہے کہ سورج کو واپس کر دیا جائے. تو پھر رب بھی یہ چاہتا ہے کہ اے سورج, جو رب کے جو محبوب کی رضا ہے وہی تیرے رب کی رضا ہے, وہی رب کی رضا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسی رضا اس کے محبوب کی ایسی رضا ہے. ہمارا ہاں ایک ساتھ سب تمام جو ہے مومنین پر ریشم حرام ہے, لیکن جب محبوب چاہتے ہیں تو صحابی کے لیے ریشم حلال ہو جاتی ہے. محبوب کی رضا چاہیے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم محبوب کی رضا حاصل کریں, اور محبوب کی رضا حاصل کرنے کا جو سب سے اہم سب سے بہتر طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ نبی پر صبح و شام درود و سلام پڑھا جائے. نبی پر درود و سلام پڑھو, اٹھتے بیٹھتے نبی پر درود پڑھو, چلتے پھرتے نبی پر درود پڑھو, اور درود پڑھتے پڑھتے اگر موت آ جائے تو پھر اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے, رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے, محبوب کی رضا بھی حاصل ہو جائے, رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے. ہاں ایسی رضا حاصل ہو. ارشاد فرمایا جاتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا حامی و مددگار نہ ہوگا. ایسی جگہ جس کے لیے رب کہتا ہے وما یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. ایسی جگہ ہے وہ جہاں باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی, شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا حامی و مددگار نہ ہوگا. ایسے عالم میں ایک بندے کو میزان پر لایا جائے گا, اس کے اعمال تولے جائیں گے. اب میزان پر جیسی اعمال رکھے جائیں گے روایت میں آتا ہے اس کے نیکیاں بھی برابر ہوں گی, گناہ بھی برابر ہوں گے. لیکن اس سے اعلان کیا جائے گا, اس سے کہا جائے گا کہ ایک نیکی لے کر حاضر ہو جا, آج تیری بخشش کر دی جائے گی. کوئی نیکی دینے کو حاضر نہیں ہوگا, کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. روایات میں آتا ہے وہ باپ کے پاس جائے گا, بھائی کے پاس جائے گا, بہن کے پاس جائے گا, بیوی کے پاس جائے گا, گویا کہ جو جو اس کو یاد آتا رہے گا ہر اس بندے کے پاس وہ جاتا رہے گا, لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا. ایسے عالم میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے میزان پر, اس کی نیکیاں بھی تولی گئیں, گناہ بھی تولے گئے. اللہ اکبر.
اب نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اس کو پکڑو جہنم میں لے جاؤ. اللہ اکبر. فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی جانب لے جا رہے ہیں. راستے میں اس کی زبان سے نکلا اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. روایات میں آتا ہے آقا تشریف لائیں گے اور آقا فرشتوں کے ہاتھ سے ہاتھ چھٹا کے ارشاد فرمائیں گے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کا میزان ہو گیا ہے, نیکیاں بھی تولی گئی ہیں گناہ بھی تولے گئے ہیں. اس کی نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہے, جس کی سبب اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. محبوب فرمائے کہ میرے سامنے اس کے اعمال تولے جائیں, میرے سامنے اس کی نیکیاں بھی تولی جائیں گناہ بھی تولے جائیں. اللہ اکبر. اب میزان پر اس کے گناہ بھی رکھے گئے ہیں, اس کی نیکیاں بھی رکھی گئی ہیں. ارشاد فرمایا جاتا ہے اب اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ دیکھیں گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا اپنی جیب مبارک پہ ہاتھ ڈالیں گے, ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے جو ہے وہ میزان پہ رکھ دیں گے. جیسی وہ کاغذ کا ٹکڑا میزان میں آئے گا نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا, گناہ کا وزن کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب فرشتوں سے مولا کے رسول فرمائیں گے بتاؤ اب جنت کا حقدار ہے جہنم کا حقدار ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ اب تو یہ جنت کا حقدار ہو گیا ہے, لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس میں اتنا وزن کیسے آ گیا؟ اس میں نیکی کون سی لکھی ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بڑھ گئی گناہ کم ہو گئے ہیں؟ مولا کے رسول ارشاد فرمائیں گے اس میں کوئی اور نیکی نہیں ہے بلکہ یہ ہے ایک مرتبہ اس نے خلوص و محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا, وہی میں نے اس میزان میں رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے آج اللہ نے اس کو جنت کا پروانہ دے دیا ہے. درود پاک کثرت سے پڑھو, کثرت سے درود پاک پڑھو, اٹھتے بیٹھتے درود پڑھو. اپنی زبان, جس سے زبان بھی پاک ہوگی دل بھی پاک ہوگا. آپ جانتے ہیں نماز میں ہم جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں دل نہیں لگتا, قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں ایک رکوع پڑھے دو رکوع پڑھے اس کے بعد بند کر دیتے ہیں دل نہیں لگتا. محفل سجائی جائے میلاد شریف کی دل نہیں لگتا, ادھر ادھر گھومتے پھرتے سمجھ رہے یہ دل لگتا کیوں نہیں ہے؟ نماز ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر ادھر نیت باندھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, لیکن ذہن میں ہمارے یہی ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا فلاں کام کروں گا اس کے بعد یہ کروں گا وہ کروں گا, تمام چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ قرآن کا حکم یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے سکون ملتا ہے. پھر نماز میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ نماز میں قرار کیوں نہیں آتا؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دل کیوں نہیں لگتا؟ محفل رسول میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ الفاظ کروں تاکہ آپ کے دل میں بھی کچھ نکھار آ جائے, میرے کہنے کا بھی مقصد حل ہو جائے. جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا, کوئی بندہ بیمار ہو اور اس کی کوئی فیوریٹ ڈش ہو جو بہت اس کو مرغوب غذا ہو, جو اس کی سمجھ رہے ہیں پسندیدہ غذا اس کی ہو, لیکن جب اس کا جسم بیمار ہو اور اس کے سامنے وہ غذا لا کے رکھ دو نا تو وہ بھی کڑوی نظر آتی, وہ بھی اس کو اچھی نہیں لگتی, اس کو بھی کھانے کا من نہیں کرتا ہے. آپ اس سے کہو کہ میرے بھائی میرے عزیز یہ تو تیری مرغوب غذا ہے, تیری یہ چہیتی جو ہے وہ چیز ہے, فیوریٹ ڈش ہے, تو اس کو کھاتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا میرا جسم بیمار ہے اس لیے دل نہیں کرتا. تو میں بس یہی کہوں گا کہ خدا کا حکم سچ اور حق ہے کہ قرآن سے دل کو سکون ملتا ہے, نماز سے دل کو سکون ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, لیکن ہمارے دل بیمار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے سکون نہیں ملتا. قرآن کی تلاوت میں ہمارا من نہیں لگتا, نمازوں میں ہمارا من نہیں لگتا, قرآن کی تلاوت میں ہمارا من نہیں لگتا, کیونکہ ہمارے دل بیمار ہو گئے ہیں. اب اس دل کی بیماری
کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس جواب کو میرے رسول کی بارگاہ میں پہلے ہی صحابہ نے کر لیا تھا جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، جب کوئی بندہ پیدا کیا جاتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کا سینہ، اس کا دل سے جو ہے وہ پانی کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے، آئینے کی طرح روشن ہوتا ہے اس کا دل، لیکن جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر وہ بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، گویا کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ اب اسے گناہ گناہ نہیں لگتا ہے، اس کو خطا خطا نہیں لگتی ہے، اس کو برائی برائی نہیں لگتی ہے۔ تو پھر میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ پھر اس سیاہی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سیاہی کو دور کیسے کیا جائے؟ تو ایک روایت کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اللہ تمہارے دل کی زنگ کو دور فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اللہ تمہارے دل کو روشن کر دے گا۔ جب ہمارا دل روشن ہو جائے گا تو نماز پڑھنے میں بھی دل لگ جائے گا، قرآن کی تلاوت میں بھی دل لگ جائے گا، ہر چیز میں ذکر لگ جائے، دل لگ جائے گا۔ ہاں، ہوتا یہی ہے کہ سامنے اگر ہمیں موبائل چلاتے چلاتے بھی نعت کی ریل آ گئی نا تو فوراً ہٹا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ تمنا ہماری وہیں پر لگی ہوئی ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے سے، بس اسی، کیونکہ مائنڈ میں وہی گھسا ہوا ہے، وہی کرنا ہے، وہی گناہ کا کام کرنا ہے، سمجھ رہے؟ پورے ہفتے ہم خرافات میں، اور جمعے کی صبح جیسی ہوئی فوراً ہم سے بڑا اسٹیٹس والا مسلمان کوئی نظر نہیں آتا جمعے کے دن۔ جمعہ مبارک اور حدیثیں کہ جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھا کرو، سب کچھ کیا کرو، صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس دن نعتیں کم سے کم اس دن تو نعت لگی جاتی ہے، بڑا شکر ہے، اس دن تو کم سے کم نعت لگ جاتی ہے اسٹیٹس پر۔ جانتے میں ایک بات عرض کروں، جیسے آپ نے کبھی ثواب جاریہ سنا ہوگا، ثواب جاریہ سنا ہے کہ آپ مسجد میں کوئی کام کر دیں، مدرسے میں کوئی کام کرا دیں، یا جو ہے وہ راہ چلتی جگہ پر کوئی پیڑ لگا دیں، اس کا سایہ ہوگا، مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا، تو یہ اس کے لیے ایصال ثواب ہے آپ کے لیے، سمجھ رہے؟ مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے، اس کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے۔ جانتے اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے کسی صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان کے نام سے کنواں کھدوا دو، سمجھ رہے؟ کنواں کھدوا دیا گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھائے گی، اللہ تمہاری والدہ کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ پیارا پیغام ہے، جی جی، سمجھ رہے؟ یہ ہے ایصال ثواب، سمجھ رہے؟ یہ ہے ثواب جاریہ، لیکن ایک ہے عذاب جاریہ۔ یہ کیا ہے؟ عذاب جاریہ بھی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ ایسا کام ایجاد کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ نیکیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب عطا کرتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے، اور اتنا ثواب دیتا رہتا ہے جتنا وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ عذاب جاریہ۔ عذاب جاریہ کیا ہے؟ آپ نے موبائل پر لگایا اسٹیٹس، کائے کا لگایا؟ گانا اٹھایا لگا دیا، سمجھ رہے؟ آپ نے سنا تھا لگا دیا، آپ کو اس کا عذاب ملے گا، اور صرف اس کا عذاب آپ ہی کو نہیں ملے گا بلکہ جتنے سنیں گے ان کو بھی اس کا عذاب ملے گا، اور ان کے ذریعے آپ کے بھی عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ گناہ کرنے کا ذریعہ آپ بنے ہیں۔ اسی چیز کو عذاب جاریہ کہا جاتا ہے۔ آپ لگا کے چلے جائیں گے، مثال کی طور پر آپ نے لگا دیا، ریل بنا دی، گناہ کی ریل بنائی ہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، وہ جتنی پھیلتی رہے گی آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ اس لیے یاد رکھو، ثواب کے کام کر کے چلے جاؤ، زندگی کتنے دنوں کی ہے،
ختم ہونا ہے، سمجھے؟ اس لیے زندگی پر غور کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ دل کا زنگ دور کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اللہ تمہارے دلوں کا زنگ دور فرما دے گا۔ سمجھے؟ جیسے زنگ جو ہے نا وہ لوہے کو کھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دل کو میلا کرتا رہتا ہے، اندر اندر خراب کرتا رہتا ہے، سمجھے؟ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے خدا کا ذکر کرو، استغفار کثرت سے کرو، توبہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ بس آخری حدیث اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا اختتام۔ 32 منٹ ہو گئے، جو ہے وہ 60 منٹ پہ اختتام ہو جائے گا پروگرام کا، 1 بجے انشاءاللہ۔ میرے آقا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب سویا کرو نا عائشہ تو پورے قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بول تو دیں کم سے کم، یاد رکھیں نا ہاں انشاءاللہ ہیں، ہاں انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر ہے یہ بھی ہے۔ ہاں ایک صاحب نکل گئے، امام صاحب نے کہہ دیا صاحب انشاءاللہ بول دیا کرو ہر بات میں۔ ہاں کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بازار جا رہا ہوں، سمجھ رہے؟ میں کہا انشاءاللہ کہہ دیا کرو یار، انشاءاللہ بازار جا رہا ہوں اور وہاں سے کچھ خرید کے لے کے آؤں گا انشاءاللہ، سمجھ رہے؟ امام صاحب نے سمجھایا، انہوں نے کہا ارے یار امام صاحب کا تو کام ہے سمجھانا، ہے نہیں، چھوڑو۔ بازار پہنچ گئے اور بازار پہنچنے کے بعد ایک چیز کا سودا کر لیا۔ سودا کرنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹ چکی تھی، جیب کٹ چکی تھی۔ اب سوچا اب کیا کیا جائے بھائی، اب تو سودا بھی کینسل کیا، گھر پہ آنے لگے، امام صاحب سے ملاقات ہوئی کہ حضرت کیا ہوا، کہاں گئے تھے؟ کہا یار بازار گیا تھا انشاءاللہ، بازار میں جا کے جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ، میں نے سودا کر لیا انشاءاللہ، اور اس کے بعد جب دیکھا تو جیب کٹ چکی تھی انشاءاللہ، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نہ ہو کہ بعد میں انشاءاللہ کہنے کا موقع ملے، اس لیے پہلے کہہ دیا انشاءاللہ۔ تو جو ہے تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن کی تلاوت کیسے کر کے سوؤں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تمہیں پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ اس پر عمل؟ ارے قل هو اللہ تو شب کو یاد ہے یار، قل هو اللہ سے زندگی گزار دی نماز پڑھنے میں، ہاں 60 سال 70 سال گزر گئے، لیکن قل هو اللہ سے ہی چل رہی ہے نماز ابھی تک، 4 سورتیں یاد نہیں ہوئی ابھی تک، اللہ رحم کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔